ایک اتنا رسپیکٹ اور اتنا خوف, میں ڈر بھی نہیں کہہ رہی, خوف ڈالا جاتا تھا بابا کا, کہ بابا کے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا, بابا کے سامنے کچھ بولنا نہیں ہے, آپ ماما کو چاہے جو مرضی کرو, بابا کے ساتھ کسی نے اونچی آواز میں نہیں بات کرنی, کسی نے بابا آفس سے آئیں گے, کسی نے آس پاس گزرنا نہیں ہے اونچی آواز میں بابا کے, بابا ڈسٹرب نہ ہو جائیں. مطلب والد کا اس قدر خوف تھا, وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے there was a state of denial. You never had the courage to question. اور وہیں پہ میں نے جو بات آپ سے کہی تھی, جو ویسے میں پرنسپلی آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جی کانسٹنٹلی چیزوں کو بدلا جائے, لیکن میں یہ that being said I think we are still in a state of denial if we say کہ جی جنریشن گیپ جو ہے تو خود پیدا کردہ ایک چیز ہے, اور یہ تو اس کو ویسی ہائپ اپ کیا گیا ہے, یہ مسئلہ ریئل فاؤنڈیشنز نہیں ہے. There are some real changes happening in the world around us, and I think we should open our eyes to those changes. Yes. And that is what is affecting our children. That is affecting their minds. That is the way that is affecting the way they are looking at the world, their relationships, their friendships. یہی سوال تھوڑی دیر پہلے میں اٹھایا تھا کہ اب اس ایشو کو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اس کے کیا پہلو ہیں, ہم اس کو ہینڈل کیسے کرنا چاہتے ہیں, چینلائز کیسے کرنا چاہتے ہیں. اس کو ہینڈل اسی پہلی چیز یہ کہ امجد صاحب آپ نے مان لیا کہ مسئلہ ہے, تو پھر یہ تو آئی تھنک دیٹس مگر ٹو بی فیئر ٹو امجد صاحب سے پہلے کہا ہے کہ اس کو ہم نے نام دیا ہے, وہ جو بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ بھی بالکل صحیح تھی کہ یہ ایک ماڈرن زمانے کی ہی ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہے, بیکاز پہلے ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک اتنی چینج نہیں ہو گئی ہوتی تھی چیزیں. سو جس طرح باپ کر رہا ہوتا تھا جو کام, وہ بیٹے کے لیے بھی وہی انوائرمنٹ ملتا تھا, وہ اسی طرح. It was an illness, it was an illness, now it is sickness. It was an illness, now it became sickness. You are permanently ill. نہیں امجد صاحب نہیں سینس میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رجحان تاریخ میں ملتا ہے, لیکن جیسے ایک بیمار ہوتا ہے 2-4 دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اب یہ آپ اس کو ایک نیگیٹو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں, میں ایک مثال کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, اس کو بیماری کہنا مقصد نہیں, میں تو اس کو ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں انٹینسٹی کو واضح کرنے کے لیے, کہ پہلے ایک وہ شاذ ایک ریئر سا رویہ تھا, کہیں کہیں وہ ظاہر ہوتا ہے. نہیں, وہ دو باتیں اور دونوں صحیح ہیں آپ کی, کہ وہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے والد کی جو ٹریڈیشن تھی یا وہ جو تھا اس سے he stood up and he said no, but then he became a legend and we still look at him. وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زمانے کو بدلا. بغاوت از اے پروفیٹک ٹریڈیشن, ایک ہوتا تھا بہت سے لوگوں میں, اور یہ بات آپ کی صحیح ہے. وہ جو دوسری بات ہے کہ ٹائم بھی جو تھا وہ بھی سلولی چینج کر رہا تھا, اس لیے اتنے زیادہ مواقع ہوتے نہیں تھے ٹو چیلنج دا اولڈر ٹریڈیشنز. اور ریما کی بات ابھی وہ بھی مور لیٹلی, کہ وہ اتنا ایک ٹریڈیشن کا دبدبا تھا اور روب تھا کہ کوئی نئی بات کہنا یا اپنے دماغ سے سوچنا, اپنے دماغ سے سوچنا جو تھا وہ it wasn't the done thing. بالکل we have to agree کہ والدین کی جو ایکسپیرینسز ہیں زندگی کے, اور انہوں نے جتنا مطلب true times have changed, true that you know society is in a constant process of evolution, but still despite that we cannot deny the fact کہ they are more learned. انہوں نے زندگی کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہوتا ہے, اور اگر وہ کسی بات سے روکتے ہیں آپ کو آج, جو آج آپ کو بہت ناگوار گزرتی ہے, تو شاید اس کا کل کو آپ کو بینیفٹ ہی ہوتا ہے. یو کانٹ برنگ ایوری تھنگ انڈر دی امبریلا کہ جی ٹائمز ہیو چینجڈ, دیر از اے ہیوج جنریشن گیپ, آئی تھنک ڈفرنٹلی, ہی تھنکس ڈفرنٹلی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو ہم. نو, آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی اے ویری فائن لائن ڈرون دیئر. والدین کچھ چیزوں میں ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے, اینڈ دیٹ مسٹ بی ریسپیکٹڈ. ایگزیکٹلی, اینڈ آئی ایم ان سپورٹ ٹو دیٹ. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک ہیلدی کمیونیکیشن والدین میں, بچوں میں, اینڈ پیرنٹس شوڈ لینڈ ان ایئر ٹو دی چائلڈ. if he is convincing, if he makes sense, then you should give room to him. اس پہ کچھ کامنالٹیز ہیں اور کچھ ڈفرینسز ہیں تاریخ سے اگر موجودہ کو ہم کمپیئر کریں, لیکن جو اس کا غالب پہلو ہے وہ مشترک ہے, اس لیے کہ انسان کی فطرت نہیں بدلی. انسان ویسا ہی لالچی ہے, یا ویسا ہی قربانی کرنے والا ہے, ویسا ہی چور ہے, ویسا ہی امانت دار ہے, ویسا ہی احمق ہے, ویسا ہی ذہین ہے, ویسا ہی بہادر ہے, ویسا ہی بزدل ہے. یہ اصل چیز ہے. باقی میں نے کافی فارم شام پہ بات کی, وہ اصل چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ نئی نسل اور اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ سارے کا سارا جو ہم گیپ دیکھتے ہیں گمراہی کے پرسپیکٹو میں, ڈیویشن کے اس میں ہے. اس پہ بھی ایک فلٹریشن ہو رہی ہے, اور جو رد عمل ہمیں پچھلی نسل کا گیپ کے حوالے سے ملتا ہے وہ بھی ٹوٹل ٹروتھ بیسڈ نہیں ہے.
بلکہ اس کو خطرہ یہ ہے کہ میری ٹروتھ نہ ٹوٹ جائے. لہٰذا یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب دونوں پولز جو جنریشن گیپ کے دونوں سروں پہ موجود ہیں وہ سچائی کو اپنی منزل قرار نہیں دیتے. اقبال نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک. زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک. حدیث کم ظرفی، قصہ ایک قدیم و جدید. اس لیے کہ جو بنیادی لڑائی ہے خیر اور شر کی، غلط اور صحیح کی، اس کے درمیان کوئی بڑی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہ آج بھی فطرت وہی ہے، اس کی فارمز بدلتی رہیں گی اور انسان بدلتا رہے گا، لیکن اس بدلنے کی اورینٹیشن یا حق کی طرف ہوگی یا باطل کی طرف ہوگی. اب اس نوٹ کے پر آ کے میں امجد صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کا مجھے لگتا ہے ہم نے بہت ٹائم لیے اور آپ کا اور ویورز کا ہم نے بہت زیادہ دماغ بھی کھایا ہے. دماغ نہیں کھایا ہے، اسٹیمولیٹ. بٹ ہوپفلی لوگوں کو پتہ لگ چکا ہوا ہوگا کہ جنریشن گیپ کیا ہے اینڈ دے پروبلی thought and rethought the way they live and deal with things. تو آئی ہوپ سم پیرنٹس آر آلسو واچنگ دس تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی صلاح مل جائے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو امجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. شہریار تھینک یو. Thank you جی, thank you all for watching. Thank you very much. And thank you for watching and we shall see you in our next show on whatever.